کیا آپ نے محمد بشیر کا نام سنا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ محمد بشیر کو بندہ محمد بشیر کیوں کہا جاتا تھا؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ وہ نائب قاصد تھا، پوسٹل سروس کے چیئرمین کے دفتر پر کام کرتا تھا۔ وہ صاحب کی فائلیں ڈی جی کے آفس لے کر جاتا تھا۔ فائلیں وہاں سے اکاؤنٹس برانچ جاتی تھیں اور پھر ان فائلوں کو واپس چیئرمین آفس لانا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ بندہ محمد بشیر کی ذمہ داریاں یہیں تک محدود نہیں تھیں، بلکہ گرمیوں میں صاحب کے آنے سے پہلے اے سی آن کرنا اور سردیوں میں ہیٹر جلا کر دفتر گرم کرنا، میز کی صفائی، ڈسٹ بن کلیئر کرنا، باتھ روم میں تولیہ، صابن، ٹیشو پیپرز، ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واش رکھنا، صاحب کی گاڑی کا دروازہ کھولنا، ڈگی سے بریف کیس نکالنا، مہمانوں کا استقبال، چائے پانی کا بندوبست، ٹفن باکس کھول کر لنچ لگانا، برتن دھونا، صاحب کا کوٹ اتارنا، میٹنگ سے پہلے کوٹ پہنانا، صاحب کا بریف کیس گاڑی تک لانا، صاحب کے لیے دروازہ کھولنا، صاحب کے جانے کے بعد دفتر کو اپنی نگرانی میں لاک کرنا، بیگم صاحبہ کی فرمائشی پوری کرنا، خان سامہ کو سبزی، ترکاری، گوشت اور اناج کی دکانوں تک لے کر جانا، درزی سے کپڑے لانا، بیگم صاحبہ کے جوتے تبدیل کروانا، دھوبی کے ساتھ حساب کتاب کرنا اس کے فرائض میں شامل تھا۔ لیکن ان تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد اسے صرف 8,000 روپے ملتے تھے۔ یہ 8,000 روپے اس کی کل متاع تھے۔ زندگی کے تمام تقاضے 8,000 روپے کے اس کمزور سے ستون پر کھڑے تھے، اور یہ ستون روز دائیں بائیں لرزتا کامتا تھا۔ وہ نسلوں سے غریب تھا، والد بھی نائب قاصد تھا۔ وہ فوت ہونے سے پہلے اسے بھی نائب قاصد بھرتی کرا گیا۔ تعلیم انڈر میٹرک تھی، اور یہ تعلیم بھی اس نے ٹھنڈی ننگی زمین پر بیٹھ کر حاصل کی تھی۔ بہنیں شادی شدہ تھیں، مگر وہ بھی اسرتناک زندگی گزار رہی تھیں۔ ایک بڑا بھائی تھا، وہ غربت کی وجہ سے بھاگ گیا۔ وہ آخری بار کراچی میں دیکھا گیا، اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ چیئرمین صاحب کی مہربانی سے والد کا سرکاری کوارٹر اس کے نام منتقل ہو گیا۔ یہ بوسیدہ بدبودار کوارٹر اس کی کل کائنات تھا۔ لیکن ٹھہریے، کوارٹر کے علاوہ بھی اس کی ایک کائنات تھی۔ یہ کائنات بوڑھی بیمار والدہ تھی۔ بندہ محمد بشیر نے بچپن میں مولوی صاحب سے سن لیا، ماں کی خدمت کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز ہوتا ہے۔ یہ نقطہ بیج بن کر اس کے دماغ کی زرخیز مٹی میں گرا، اور وہ بیج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تناور درخت بن گیا۔ ماں اس کی واحد پناہ گاہ تھیں، اور وہ ماں کا تنہا سہارا۔ وہ دن کے وقت چیئرمین صاحب کی چاکری کرتا تھا، اور صبح شام اور رات میں والدہ کی خدمت۔ یہ اس کی کل زندگی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، بندہ محمد بشیر نے شادی نہیں کی تھی۔ کیوں؟ یہ وجہ بھی اس کی زندگی کی طرح دلچسپ تھی۔ بندہ محمد بشیر کی والدہ حج کرنا چاہتی تھیں۔ یہ والدہ کی زندگی کی واحد خواہش تھی۔ بندہ محمد بشیر جب ماں کی گود میں تھا تو ماں اسے تھپتھپاتی تھی، ہلاتی تھی، لوریاں دیتی تھی، اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی تھی، میرا محمد بشیر مجھے حج کرائے گا، میرا محمد بشیر مجھے مکے مدینے لے کر جائے گا۔ بندہ محمد بشیر یہ فکرہ سن سن کر بڑا ہوا تھا، چنانچہ اس نے ماں کے حج کو بھی اپنے فرائض کا حصہ بنا لیا تھا۔ وہ ماں کو ہر صورت حج کرانا چاہتا تھا۔ حج مہنگا تھا، اور بندہ محمد بشیر کی آمدنی قلیل تھی۔ وہ اگر اس قلت میں شادی بھی کر لیتا تو ماں کا حج ناممکن ہو جاتا۔ چنانچہ اس نے ماں کے حج تک شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہر ماہ اپنی قلیل آمدنی سے 1,500-2,000 روپے بچا لیتا تھا، اور ماں کے حج فنڈ میں جمع کرا دیتا تھا۔ یہ فنڈ چونٹی کی طرح رینگتا رینگتا آگے بڑھ رہا تھا۔ لوگ محمد بشیر کو بندہ محمد بشیر کیوں کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے محمد بشیر کو عاجزی اور انکساری کی نعمت سے نواز رکھا تھا۔ وہ جس کو بھی اپنا تعارف کراتا تھا ذرا سا جھکتا تھا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا تھا، بندے کا نام ہے محمد بشیر۔ سننے والوں کو ہنسی آ جاتی تھی۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کا نام ہی بندہ محمد بشیر رکھ دیا، اور وہ اس ٹائٹل پر خوش تھا۔ وہ درخواستوں میں خود اپنا نام بندہ محمد بشیر لکھ دیتا تھا، اور یوں وہ سچ مچ بندہ محمد بشیر بن گیا۔ بندہ محمد بشیر نے بہرحال 2005 میں حج کے پیسے جمع کر لیے۔ وہ درخواست جمع کرانے گیا تو پتہ چلا کہ ماں محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی۔ یہ نئی ابتدا تھی۔ وہ بڑی مشکل سے 10 سال میں ایک حج کے پیسے جمع کر پایا تھا۔ وہ اب اپنے لیے کہاں سے پیسے لاتا؟ وہ ہمت ہار گیا اور پریشانی کے عالم میں گلیوں میں پھرنے لگا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ محمد نعیم ساتھی نائب قاصد تھا۔ نعیم کا بیٹا پتنگ اڑاتا ہوا چھت سے گر گیا۔ بچہ شدید زخمی تھا۔ نعیم کو آپریشن کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ اس نے دوڑ بھاگ کر کے
लाख रुपए जमा कर लिए। लाख रुपए की कमी अब भी थी। नईम मजबूरी के आलम में बंदा मोहम्मद बशीर के पास आ गया। मोहम्मद बशीर अजीब मखमसे का शिकार हो गया। वो हज की दूसरी दरख्वास्त के लिए खुद कर्ज तलाश कर रहा था कि मोहम्मद नईम इससे माँ की दरख्वास्त के पैसे भी मांग रहा था। वो नईम को इनकार करता तो बच्चे के बचने के इम्कानात कम हो जाते, और वो अगर हज के पैसे नईम को दे देता तो माँ बीमार थी, वो हज के बगैर ही दुनिया से रुखसत हो जाती। मोहम्मद बशीर बुरी तरह फंस गया था। नईम के पास वक्त कम था। वो मोहम्मद बशीर के कदमों में झुक गया, और ये लम्हा था जिसमें बशीर ने अपनी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन फैसला किया। वो घर गया, अलमारी से रकम निकाली और नईम के हाथ पर रख दी। इसके बाद वो सीधा मस्जिद गया, 2 रकत नमाज नफल पढ़ी और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ की, या बारी ताला, मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं थी, शायद आपको ही मंजूर नहीं था। अब आप मेरी माँ को सब्र दे दें, आप इसे हौसला दे दें। ये दुआ कम और दवा ज़्यादा थी। वो इत्मीनान कल्ब की दौलत समेट कर घर वापस आया और गहरी नींद सो गया। बंदा मोहम्मद बशीर का अगला दिन हैरान कुन था। महकमे ने 2 स्टाफ मेंबर्स को सरकारी अखराजात पर हज पर भिजवाने का फैसला किया। कुरान अंदाजी हुई और बंदा मोहम्मद बशीर और मोहम्मद नईम के नाम निकल आए। मोहम्मद नईम को अस्पताल में इतला दी गई। वो सीधा दफ्तर आया, चेयरमैन से मुलाकात की और मोहम्मद बशीर की ज़िंदगी 10 साल तक माँ के लिए हज के लिए रकम जमा करने और फिर ये रकम ज़ख्मी बच्चे के ऑपरेशन के लिए देने तक सारी दास्तान इन्हें सुना दी। चेयरमैन के माथे पर पसीना आ गया। मोहम्मद नईम ने चेयरमैन से अर्ज़ किया, मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरी जगह मोहम्मद बशीर की वालदा को हज पर भिजवा दें। मैं जवान आदमी हूँ, मुझे अल्लाह ताला मज़ीद मौका देगा। चेयरमैन के पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। नईम ने दरख्वास्त दी, चेयरमैन ने मंजूरी दे दी, और यूं बंदा मोहम्मद बशीर अपनी वालदा को साथ लेकर हज पर रवाना हो गया। मोहम्मद बशीर हज के दौरान अपनी माँ की जी जान से खिदमत करता रहा। ये खिदमत देखकर एक साथी ख़ानदान मुतासिर हुआ और हज के दौरान ही उसे बेटी का रिश्ता भी दे दिया, और वो इसकी वालदा वापस आए। जब चंद माह बाद शादी हुई, ससुर ने बेटी को जहेज में 10 मरले का छोटा सा मकान भी दे दिया। ये लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। लड़की पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसने घर में 10 सिलाई मशीनें रखी, मोहल्ले की लड़कियां इकट्ठी की और अपना बुटीक बना लिया। बुटीक कामयाब हो गया। आज 10 बरस बाद बंदा मोहम्मद बशीर मलक मोहम्मद बशीर बन चुका है। ये हर साल 10 ज़रूरतमंदों को हज कराता है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता है। ये अपनी कामयाबी को कामयाबी नहीं, हज अकबर कहता है। एक ऐसा हज जिसका दरवाज़ा मोहम्मद नईम के ज़ख्मी बेटे के ज़ख्मी सर में था, और मोहम्मद बशीर इसे फटे हुए खुले सर से होता हुआ खाना काबा पहुंचा था। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।